اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ۔ ہمارا عقیدہ پروگرام آپ کا اس کا سلسلہ جاری ہے اور اصول دین کے مطالب توحید و عدل کے بعد ترتیب کے اعتبار سے بھی جس بحث کو آج شروع کیا جا رہا ہے جو اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل بحث ہے وہ عقیدہ نبوت کی بحث ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نظام ہے دین مبین اسلام میں اور مسلمہ عقیدہ ہے کہ جس طرح توحید پر ایمان رکھنا اور اس اللہ وحدہ لا شریک کے عادل ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ توحید، عدل اور نبوت۔ تو ترتیب سے ہم اس بحث کو یہاں تک لے کے آئے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ انبیاء کے اوصاف یا انبیاء کی خصوصیات، اس کو ہم کس زاویے سے اور کس طرح بیان کر سکتے ہیں اور ملاحظہ کر سکتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں محترم ناظرین کی خدمت میں کچھ مطالب اپنے بزرگ علماء کرام سے اجازت لیتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا۔ عمومی جہات جو تقریباً تمام انبیاء کے حوالے سے پیش نظر رکھی جا سکتی ہیں، وہ خصوصیات کے جو سب انبیاء کے حوالے سے پیش نظر رکھی جا سکتی ہیں، اور ان میں بھی بنیاد میرا یا آپ کا کلام نہیں ہے، ان خصوصیات کو ہم دیکھیں گے کہ جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، محترم ناظرین کی خدمت میں بھی یہ بات بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ پروگرام کے عنوان کی طرف اگر توجہ کی جائے تو یہ پروگرام اپنے متون اور اپنے محتوا اور اپنے مواد کی طرف خود رہنمائی کرتا ہے کہ اس پروگرام میں میٹر اور میسج کیا ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یعنی ہمارا مسلمہ عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں، ہمارا عقیدہ یعنی ہمارا مسلمہ عقیدہ۔ خوب، عقائد کے اس بازار میں بہت سے عقائد پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن عقیدہ کون سا قابل قبول ہے؟ وہی قابل قبول ہے کہ جس کی بنیاد خود معصومین کے بیانات کی روشنی میں مرحلہ اول میں پہلے مرحلے پر قرآن کریم ہے۔ چونکہ معصومین کی جو واضح احادیث ہمارے پاس صحیح السند احادیث موجود ہیں، اس میں وہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر خود ہم سے نقل ہونے والی کوئی حدیث تمہیں قرآن سے متصادم نظر آئے تو اس حدیث کو بھی اخذ کرنے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ خوب، اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ جو میں گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور محترم ناظرین کی خدمت میں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ عموماً عام طور پر انبیاء کو قرآن کریم نے کن خصوصیات اور کن اوصاف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اور انبیاء کے اوصاف کے ملاحظہ کرنے کی نیت سے دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ تعبیرات ملتی ہیں۔ کہیں پر رسول کی تعبیر ملتی ہے، کہیں پر نبی کا لفظ نظر آتا ہے، کہیں پر بشیر اور کہیں پر نذیر کی تعبیر ہمیں ملتی ہے، یعنی رسول کی تعبیر بھی ہے، نبی کی بھی ہے، بشیر کی بھی ہے اور نبی کی۔ البتہ اور بھی اوصاف قرآن کریم میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور بھی اوصاف ذکر ہوئے ہیں، لیکن یا تو وہ اوصاف عمومیت نہیں رکھتے، یعنی ہم اس وقت ان اوصاف کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو سارے انبیاء میں قرآن کریم جن کو ذکر کرتا ہے، یا دیگر اوصاف عمومیت نہیں رکھتے، یا اگر عمومیت کسی حد تک رکھتے بھی ہیں تو ان کو بطور جدا انبیاء کی کسی صفت کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے ساتھ کسی اور چیز کو ملایا گیا ہے، ضمیمہ کیا گیا ہے اور ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں صفت بشیر، لفظ بشیر، یہ پیغمبروں کے لیے بولی گئی ہے۔ قرآن کریم انبیاء کے لیے صفت کو، بشیر کی صفت کو ذکر کرتا ہے، لیکن کہیں بھی آپ صفت بشیر کو جدا ملاحظہ نہیں فرمائیں گے، الگ طور پر ملاحظہ نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں نذیر کی صفت انبیاء کے لیے بولی گئی ہے، لیکن بشیر کے برخلاف نذیر کی صفت کو الگ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بہت سی آیات میں بشیر اور نذیر کی صفات ذکر ہوئی ہیں،
مبشرین و منذرین، مبشرین و منذرین یا بشیرن و نذیرا، ٹھیک ہے جی، یہاں دونوں کو ملا کر ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 24، اس میں ارشاد ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا اور متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اللہ نے ہر امت میں کوئی تنبیہ کرنے والا، یہ عمومی پیغام ہے کہ اچھا، کوئی بھی امت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی امت نہیں، اور خود یہ دیکھیں یہ انبیاء کے لیے صفت بشیر اور صفت نذیر بطور عموم استعمال ہوئی ہے، یعنی سب انبیاء کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب بشیر بھی ہیں اور انبیاء نذیر کے لیے بھی بھی یہ صفت استعمال قرآن کریم میں، لیکن بشیر کی صفت کو الگ ذکر نہیں کیا، نذیر کی صفت کو الگ ذکر کیا ہے قرآن کریم میں۔ بشیر کی صفت آپ کو کہیں بھی جدا نظر نہیں آئے گی، صحیح۔ خوب، بشیر نذیر کی صفت الگ ملتی ہے انبیاء کے لیے عموماً، لیکن بشیر کی صفت الگ سے جدا نہیں ملتی۔ اس میں بعض علماء نے ایک تربیتی اور اخلاقی نقطہ ذکر فرمایا۔ وہ اخلاقی نقطہ کیا ہے کہ کسی بھی میدان میں جب آپ تربیت کو سامنے رکھ کر تربیت فرمانا چاہتے ہیں تو وہاں پر جو عامل سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے وہ ابشار اور تبشیر سے کہیں بڑھ کر انذار کا عامل ہے۔ یعنی ایک دفعہ آپ امید دلاتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا، انشاءاللہ یہ ہوگا، آپ کو یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا، اور ایک دفعہ آپ ڈراتے ہیں کہ اگر یہ کام آپ کریں گے تو اس پر یہ سزا ملے گی۔ تو بشیر کی صفت کو الگ سے ذکر نہیں فرمایا، لیکن نذیر کی صفت کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر الگ سے ذکر فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک عمومی صفت ہے کہ جو انبیاء کے مورد میں امتیاز کے طور پر کہہ لیں، صفت کے طور پہ کہہ لیں، تمام انبیاء کے حوالے سے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے، خصوصیات میں سے فرما لیجیے۔ دوسری چیز جو عام طور پہ انبیاء کی خصوصیت اور صفت کے طور پہ آیات قرآنی میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کو جو اللہ رب العزت قرآن میں ذکر فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء مرد تھے، جن سے انبیاء، بہت اہم بات ہے، یعنی انبیاء میں سے کوئی خاتون آپ ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے یا منصب نبوت پر یا منصب رسالت پر براجمان ہو، اور اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 109 ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ یہ ایک بہت بڑی عمومی صفت ہے جو سارے انبیاء کو شامل ہے اور جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یا سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 43 میں بھی اسی مفہوم کی طرف اور اسی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردان حق کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن پر ہم وحی نازل کیا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور تیسری آیت جو اس مطلب کو بیان کرتی ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ان آیات کا ظاہر بلکہ صراحت کے ساتھ یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ تمام انبیاء مرد تھے۔ انبیاء کی، سب انبیاء کی ایک خصوصیت، ایک صفت جس کو قرآن نے ذکر کیا وہ ان کا مرد ہونا تھا، اور عورتوں میں سے کسی کو بھی اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔